مفتی صاحب کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں مفتی انعام الحسین آفیشل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. محترم معزز سامعین کرام اور اسلام کے غیور نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب ربیع الاول کی پربہار لمحات میں اور ان مقدس لمحات میں ہم جی رہے ہیں.
اللہ کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ربیع الاول کی یہ مبارک و باسعید لمحات دوبارہ نصیب فرما دے۔ گزشتہ سال ان ربیع الاول کے لمحات میں ہمارے ساتھ بہت سارے دوست تھے، اب نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ربیع الاول کی مبارک لمحات نصیب فرما دے۔ ربیع الاول کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ سرکار دو عالم فخر کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں آئے وہ مہینہ افضل۔ اس ربیع الاول کو ربیع الاول کہتے اس لیے ہے کہ موسم کی پہلی بہار سے پہلے، بہار کب آتی ہے؟ اس سے پہلے جب خزاں ہوتا ہے، پتجھڑ کے موسم کے بعد بہار کا موسم آتا ہے، پھر سبزے لہلہاتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں، وہ ساری خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ اسی طرح میرے نبی کی آمد سے پہلے خزاں کفر تھا، میرے نبی کی آمد سے پہلے خزاں شرک تھا، میرے نبی کی آمد سے پہلے خزاں کفر تھا، شرک تھا، ظلمتیں تھی، عداوتیں تھی، ایک دوسرے کا احترام نہیں تھا، عورتوں کا احترام نہیں تھا، عورتوں کو ننگا نچوایا جاتا تھا، طاقتور کمزور پر ظلم ڈھایا کرتا تھا، ایسی بدترین چیزیں تھیں میرے نبی کی آمد سے پہلے۔ یہ سارے کے سارے خزاں کے بعد اللہ نے ربیع الاول میں وہ بہار لائی جس کے آنے سے ساری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوئی معمولی ذات اقدس نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت کے اگر صرف تاریخی اعتبار سے اگر ان کارناموں کو پیش کرنے کی جسارت کی جائے تو میرے دوستو ہمارے لیے تب بھی وقت ناکافی ہے۔ کہاں کہاں کس جگہ پر کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے تھے، وہ ساری باتیں اگر بتانے کی کوشش کریں تو میرے دوستو وقت نہ ہمارے لیے کافی ہے نہ کسی بتانے والے کے لیے کافی ہے۔ آج بڑی ہمت، بڑے حوصلے، بڑی جسارت کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ موتی دینے کی کوشش کرنی ہے، حالانکہ نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم بتا سکیں، نہ آپ کی اوقات ہے کہ آپ سن سکیں۔ وہ ذات بہت بلند ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ستودہ صفات ذات بہت بلند ہے، جن کی زندگی بتانے کے لیے اگر ہم اپنے منہ کو 1000 بار مشکمبر سے دھو کر بھی ان کا نام لیں تب بھی اس نام کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا مقدس نام جس کی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ چھوٹی بات غور کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ قرآن کتنی زبردست تعریف کرتا ہے۔ غور کرنے والے ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لام تاکید، قد تاکید، ہم آ چکے، وہ آ چکا جس کو آنا تھا، وہ آ چکا جس کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آ چکا جس کے آنے کے لیے زمانہ وادی بطحا منتظر تھی، وہ آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وہ رسول آ گیا،
وہ رسول آ گیا، آ چکا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی سے پہلے بہت سارے رسول آئے، کہا اللہ نے کہا اللہ رسول تو پہلے بھی آئے، نیا کیا ہے؟ کہا جیسے پہلے آئے ویسے یہ بھی آئے۔ نہیں، پہلے آنے والوں کو اللہ نے کہا، اللہ نے کیا کہا؟ لقد قد جاءکم الرسول، رسل، الرسل کا مطلب الگ ہوتا ہے، رسول کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ وہ آئے ویسے ہی جیسے ان سے پہلے آ رہے تھے، یہ ایسے نہیں آیا جیسے پہلے آ رہے تھے، یہ الگ ہے، اس جیسا پہلے کبھی نہیں آیا، اس جیسا پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ آئے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی، وہ آئے جن کے لیے زمانہ منتظر تھا، وہ آئے جن کو ہزاروں سالوں سے جو آگ جلائی گئی تھی، نبی کی آمد پر وہ آگ بجھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے اسی وقت وہ 14 کنگرے کسر و کسرا کے جو اوپر رکھے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے، سالوں سے لگے ہوئے تھے، وہ سارے ٹوٹ کر نیچے گر گئے، محل ہلنے لگے، آگ بجھ گئی، زمانے میں عجیب حالتیں ہو گئی، آسمانوں میں عجیب حالتیں ہو گئی، زمین میں عجیب حالتیں ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا کرنا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے اس دنیا میں؟ کہا وہ آ گیا جس کے صدقے زمین بنی، وہ آ گیا جس کے صدقے آسمان بنا، وہ آ گیا جس کے صدقے کائنات بنی، وہ آ گیا جس کے صدقے آدم بنے تھے، جو آ گیا جس کے صدقے شیس ابراہیم بنے تھے، وہ آ گیا جس کے صدقے اسحاق اسماعیل بنے تھے، وہ آ گیا جس کے صدقے موسیٰ و عیسیٰ بنے تھے، وہ آ گیا جس کے صدقے زوال لاکھ انبیاء علیہ السلام بنے تھے، جس کے صدقے ساری کائنات کو بنایا گیا، وہ آ گیا دنیا کے سارے اولیاء، علماء، اتقیاء، قاضی حضرات، جتنے بھی اللہ والے سارے کے سارے جنت کو چاہتے ہیں، اور جسے جنت چاہتی ہے وہ محمد الرسول اللہ آ چکا ہے۔ اور بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا میں نے جنت بھی بنائی ہے تو محمد کے صدقے بنائی ہے، محمد الرسول اللہ کے صدقے بنائی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں ہوش نہیں ہے، ہم بے ہوش ہیں، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، خود کو تو پہچان لے، تو ہے کون، تیری شناخت کیا ہے، تیرا آئیڈنٹی کیا ہے، تیری پہچان کیا ہے، تیری پہچان تو محمد الرسول اللہ کا امتی تھا، تو اس نبی کا امتی ہے جس نبی کے امتی بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی تھی، حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی تھی، حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، کہا تھا اللہ مجھے اس نبی کا ادنا سا ایک فرد بنا دے، اس نبی کے امتیوں میں سے ایک فرد بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے اس امت کی فضیلت کو دیکھ کر، اس امت کی پہچان کو دیکھ کر، اس امت کی عظمت کو دیکھ کر، حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت والی شان چھوڑ کے امتی بننا مانگا۔ میرے دوستوں اندازہ لگاؤ ہم کس نبی کے امتی ہیں، ذرا ہمیں ہوش نہیں ہے، ذرا ہوش میں لانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اندازہ لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس نبی کے امتی ہے، ہماری نسلیں کس نبی کے امتی ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا رتبہ کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، کیونکہ جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کے صدقے ہمیں یہ مقام ملا ہے کہ آئے تو دنیا میں سب سے آخر میں، جائیں گے جنت میں سب سے پہلے۔ اللہ نے ساری کی ساری امتوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے امت محمدیہ کے داخل ہونے سے پہلے، آئے سب سے آخر میں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما كان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری پیغمبر. نبی کے بعد بولو نا بھائیوں، کوئی بھی قیامت تلک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آگے اب اس کے بعد کوئی آ نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا. اگر کسی نے کسی کونے میں کسی جگہ میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ میں نعوذ باللہ کیا ہوں، نبی ہوں، کیا کہیں گے؟ ذرا مجھے بتاؤ کیا مانیں گے اس کو؟ جھوٹا. سب سے پہلے تو کیا کریں گے؟ تو جھوٹا، تیری بات جھوٹی. تو جھوٹا، تیری بات جھوٹی. سمجھے میری بات؟ اگر ہم نے اس سے یہ سوال کیا، ہاں بھائی بہت بڑا نبی بن رہا ہے، بتا تیری نبوت کی کیا دلیل ہے، کیا ہو جائیں گے؟ یہ سوال کرتے ہی سوال کرنے والا کافر ہو جائے گا. اگر شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی حرام ہو جائے گی. ذہن میں رکھنا میری بات. ہم نے مانا نہیں اسے، صرف سوال پوچھا، کیا بتا تیری نبوت کی کیا دلیل ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوال پوچھتے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کیا ہے. ارے بولو نا بھائی، اگر صرف سنو گے تو سو جاؤ گے. ہمارے نبی کیا ہے؟ آخری نبی ہے. جب آخری نبی ہے تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم نے پوچھا بتا تیری نبوت کی کیا دلیل، اس کا مطلب تو نے اس عقیدے کا انکار کر دیا کہ تو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا. سوال نہ بات، نہ چیت، نہ مناظرہ، نہ کچھ. بس ایک ہی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اس مہر کے ساتھ تشریف لائے تھے. ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میرے دوستو، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کئی سارے غزوات میں شامل ہوئے، کئی سارے سرایا میں شامل ہوئے. غزوات ان کو کہتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار بن کر جنگ میں شریک ہوئے. سرایا ان کو کہتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینے میں رہ کر صحابہ کو اللہ کے راستے میں بھیجا تھا اور مدینے میں رہ کر ان کو گائیڈ کیا تھا. ان کو سرایا کہتے ہیں. غزوات و سرایا ہو، سارے کے سارے جنگوں میں صحابہ کرام شریک ہوئے. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں 260 صحابہ غالباً تمام غزوات و سرایا میں شہید ہونے والوں کی تعداد ہے. لیکن سب سے زیادہ جس جنگ میں صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے وہ کون سی جنگ تھی. سب سے زیادہ جس جنگ میں صحابہ کرام نے شہادت حاصل کی ہے، شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، وہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، بہت بڑی جنگ ہے. وہ ختم نبوت کی حفاظت کی جنگ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کی جنگ تھی. جو تاج ہمارے نبی کو اللہ نے پہنا کر بھیجا تھا، اس تاج کی حفاظت کی جنگ تھی. رسول اللہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے، مسیلمہ نام میں جڑا ہوا ہے کذاب، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا. دنیا میں بھی ہے نا آج کل ایک ہستی تو بڑی مشہور ہے جھوٹ بولنے کے لیے. کون ہے؟ میں نام نہیں لیتا، آپ پہچان لیں. ایک ہستی تو بڑی مشہور ہے جھوٹ بولنے کے لیے، لیکن مسیلمہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ دیکھیے آپ بھی نبی، میں بھی نبی. آپ بھی نبی، نبی کے زمانے میں نبی حیات تھے، نبی کے زمانے میں خط لکھا، آپ بھی نبی میں بھی نبی. جب آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، ایک کام کرتے ہیں
مجھے آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کی نبوت سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا کر لو، اتنا علاقہ آپ کا، اتنا میرا۔ اور روڑی لوگ کرتے نا، یہاں ہفتہ وصولی میں کرتا ہوں، وہاں وہ علاقہ تیرا، یہ علاقہ میرا۔ علاقے کتوں کے ہوتے، کتے کتوں جیسی بات کرتے۔ ہمارے نبی نے نبوت والی شان سے ایک جواب دیا، اس جواب پہ خط لکھوایا، کہا اس خط پہ لکھو انہو کذاب، یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے طے کر لیا جھوٹا، بات ختم۔ اب حضرت ایک صحابی تھے جن کی مسجد نبوی کے پاس ایک چھوٹی سی دکان تھی، چھوٹی سی دکان میں چھوٹی سی تجارت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے پکارا، او حبیب ابن زید ادھر آؤ۔ حبیب ابن زید تشریف لائے، کہا ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، پورا کرو گے؟ اللہ کے نبی جان حاضر ہے، حکم دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ کہا کہ بہت بڑا کام ہے۔ کہا کام جتنا بھی بڑا ہو، آپ کے حکم پر ہو تو جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، آپ حکم دیجئے۔ کہا یہ خط لے جانا ہے، فلانی جگہ پہ جانا ہے، مسلمہ کذاب کو یہ خط دینا ہے، کیونکہ اس نے مجھے خط بھیجا تھا، میں نے اس خط کا جواب اس میں لکھا ہے، یہ لے جاؤ اور دے آؤ۔ کہا تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ کہا جان قربان کرنے کے لیے یہ غلام تیار ہے۔ حضرت حبیب ابن زید خط لیے اور چلے، مسلمہ کذاب کے اس غلیظ کے دربار میں پہنچے، اور جیسے ہی حضرت حبیب ابن زید پہنچے خط دیا، کہا تمہارے نبی نے تو جواب دے دیا کہ وہ مجھے جھوٹا مانتے ہیں، وہ مجھے جھوٹا مانتے ہیں، چل تمہارے نبی کی بات بعد میں، پہلے تو بتا تو مجھے کیا مانتا ہے۔ حبیب ابن زید سے پوچھا، مسلمہ کذاب نے حبیب ابن زید قربان جائے حضرت حبیب ابن زید پر کہ حضرت حبیب ابن زید نے کہا جو میرے آقا کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، دھمکی دی، تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تو کچھ بھی کر لے، میرا جواب یہی ہے۔ اس نے حضرت حبیب ابن زید کی انگلی کاٹ دی، انگلی کٹوا دی۔ کہا اب کیا کہتا ہے؟ انگلی سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، درد ہونے لگا، درد سے کراہنے لگے۔ پوچھا اب بتا مجھے تو کیا مانتا ہے؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا اب بھی تجھے وہی مانتا ہوں جو میرے آقا تجھے مانتے ہیں، تو جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، جھوٹا رہے گا۔ پھر دوبارہ دوسری انگلی کاٹی گئی، پھر پوچھا، پھر انہوں نے وہی جواب دیا، تیسری انگلی کاٹی، وہی جواب دیا، چوتھی انگلی کاٹی، وہی جواب دیا، پانچویں انگلی کاٹی، وہی جواب دیا۔ یہ جواب دیتے رہے کہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، یہاں تک کہ ان کی 20 انگلیاں کاٹ دی گئی، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے گئے۔ جب تک جان باقی تھی حبیب ابن زید کا ایک ہی جواب تھا، مسلمہ تو جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، جھوٹا ہی رہے گا، میرے تو 100 ٹکڑے کر لے۔ آخری جملہ تھا حبیب ابن زید کا، آپ اپنے دلوں پر لکھ لینا۔ حبیب ابن زید نے کہا تھا کہ مسلمہ زید میں رکھ لے، یہ بات یاد ہی رکھ لے، صحابہ سے زیادہ نبی سے پیار کرنے والا نہ دنیا میں نہ اس سے پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا۔ مسلمہ سن لے، میرے جسم کے جتنے ٹکڑے کرنا ہو کر لے، میرے جسم کے 100 ٹکڑے کر لے، میرے ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے بھی اگر تو پوچھے گا وہ بھی تجھے یہی جواب دیں گے، تو جھوٹا۔ ارے بولو نا بھائیو، مسلمہ اور موجودہ زمانے میں قادیانی جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، جھوٹا ہی رہے گا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا میرے نبی کی نبوت کی شان کے خلاف، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، نہ سوچیں گے، نہ رکیں گے، نہ جھٹکیں گے، بنا سوچے سمجھے بغیر سیدھے ایک ہی جملہ، کیا ہے بھائی؟ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس احمدیہ نام لے کر، ہم احمدی لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، فلانے ہیں، نانا یہ نام لے کر تمہیں دھوکہ دیں گے، یہ جھوٹے ہیں۔ غلام احمد مرزا قادیانی، اس نے اس موجودہ دور میں
100 سال پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج بھی اس کے دعوے دار گلیوں میں گھومتے پھرتے اور آپ سے ملتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بھی ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہماری بھی تو مسجد ہے۔ ان لوگوں نے مرزے واڑے بنا کے مسجدیں بنا دی اور مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ انہیں بتا دو، ایران سے ایک آدمی آیا تھا، ایک بہت بڑا عالم دہریہ، اللہ کو یک نہیں مانتا تھا، اللہ کو آیا، دیکھا کہ بھی ایک آدمی ہے ہل چلانے کے لیے ہاتھ میں ہل، جانتے ہل کیا بولتے ہیں آپ حضرات؟ ہل ہی بولتے ہیں۔ ہل لے کر کندھے پہ ڈال کے جا رہا تھا کھیت میں ہل جوتنے کے لیے۔ اب وہ جا رہا ہے تو راستے میں وہ بڑا آدمی آیا، آ کے اس کسان سے، اس بیچارے مزدور کسان سے ٹہرا کے پوچھا، او بھائی بتا اللہ کتنے ہیں؟ کیا جواب ہے بھائی؟ اللہ ایک ہے؟ ارے بھائی ایک کہاں ہے، ایک ہی ہے۔ جواب کیا ہے؟ سارے بولو، کبھی بھی یہ نہ کہنا اللہ ایک ہے، کیا بولنا ہے؟ اللہ ایک کے بعد دو آتا ہے، ایک کچ کے بعد دو آتا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھتے ہیں نا؟ ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ دو آتا ہے، ایک کچ کے بعد آتا ہے دو۔ گیا وان، دو مر گیا، ایک کچ اتنا زور سے بولنا دو مری جائے۔ فرماتے اللہ ایک کچ ہے، تو وہ سامنے والا بولا میں کہتا ہوں اللہ دو ہے، تمہارے پاس اس کا کیا حل ہے؟ بھئی تم اللہ کو ایک بولتے ہو، میں بولتا ہوں دو، میں دو بولتا ہوں، بتاؤ اس کا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ اس بیچارے نے کہا اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ کون؟ کس کے پاس؟ اس کسان کے پاس۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ کہا یہ میرا جو حل ہے نا، جسے میں زمین میں ڈال کے جوتتا ہوں، یہ تیرے پیٹ میں ڈال کے جوت لوں گا، اگر کہ دوبارہ تو نے میرے اللہ کے بارے میں دو کہا تو۔ اب بتاؤ سامنے والا بات کرے گا؟ آگے بات بڑھے گی؟ اس نے کہا یہیں سے میں ٹکٹ کاٹتا ہوں، واپس اپنے ملک چلا جاتا ہوں، یہاں والے بڑے ڈینجر ہیں۔ سمجھے میرے دوستوں؟ لیکن آج یہ معاملہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں وہ عظمتیں نہیں ہے۔ پہلے جاہل سے جاہل کچھ بھی نہ آتا ہو، اتنا تو جانتا تھا اللہ، اور اتنی شدت سے مانتے تھے، اتنی شدت سے مانتے تھے، سامنے والے بڑے سے بڑا فتنہ بھی لے کر کھڑا ہو جاوے، اس کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ادھر حضرت حبیب ابن زید شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کو خبر ملی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھے، اللہ کے نبی کے منبر پر بیٹھے، ایسا خطبہ دیا، ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ادھر فلاں نے، چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا خطبہ پڑھا، ایسا خطبہ پڑھا، جتنے صحابہ اس خطبے میں بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ سب نے اپنی بیویاں بھول گئے، اپنے بچے بھول گئے، اپنی تجارتیں بھول گئے، اپنا بزنس بھول گئے، کہا ایک ہی دھن ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس حفاظت کرنے کے لیے ایک لشکر نکلا جنگ یمامہ کی طرف، مسلمہ کی طرف، جس میں خالد ابن ولید بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک کے بڑے بھائی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا کہ سارے چلے گئے، جب میدان میں پہنچے تو سارے کے سارے، کفر کیا ہوتا ہے؟ بزدل ہوتا ہے۔ کفر کے بعد سامنے آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، کفر بزدل ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام لشکر قلعے کے اندر بند ہو گئے، اندر سے 2 مہینے کے ساز و سامان کے ساتھ لگے۔ اب صحابہ کے پاس 2 راستے، ایک رخصت والا، ایک عزیمت والا۔ رخصت والا راستہ تھا تو کہ 2 مہینے تک انتظار کرتے کہ ان کا راشن پانی ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ باہر آئیں گے ہی، مجبور ہو کے باہر آئیں گے، پھر جنگ کریں گے۔ دوسرا راستہ تھا ابھی کے ابھی دیواروں پہ چڑھا جائے اور چھلانگ لگا کر ان کے دروازے کھول کر ان پر طوفانوں کی طرح کودا جائے۔ کیا کیا جائے؟ صحابہ اکرام تیار ہے، کون ہے دیواروں کے اوپر چڑھنے کے لیے تیار؟ صحابہ اکرام میں ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کے 9 بچے تھے، 2 بیویاں تھیں، حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
खड़े हुए, कहा मैं तैयार हूं, तुम मशवरा कर लो, जैसे भी भेजना मुझे भेज दो, मैं तैयार हूं। अब साहबे इकराम ने एक ढाल बनाई, एक ढाल को ढाल से जोड़कर एक ढाल बनाई और उनके चारों तरफ जोड़ दिया, और फिर उसके दरमियान में नेज़े, एक नेज़े को दूसरे नेज़े पे, एक नेज़े को दूसरे नेज़े पे, बहुत ऊंची दीवार है। किले की दीवार ऊंची होती है, छोटी होती है, बहुत ऊंची होती है। उस ऊंची दीवार तक चढ़ाना है। एक किले को, एक भाले को दूसरे भाले से बांधते हुए, दूसरे को तीसरे से, भाले के ऊपर उन्हें बिठा दिया गया और ऊपर चढ़ाते गए, चढ़ाते गए, चढ़ाते गए, चढ़ाते गए। जैसे ही दीवार पर पहुंचे, जब ये चढ़ रहे थे, ऊपर से तीर और तलवारों की बौछार आ रही थी और ऊपर से लोग तीर मार रहे थे, तीर के जख्म लग रहे थे। ये बर्दाश्त करते जा रहे थे और जैसे ही दीवार पर पहुंचे, दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर की तरफ छलांग लगाना और लड़ते हुए जाना और जाकर दरवाजे को खोलना था। ये जिम्मेदारी थी उनकी। आसान काम है? अंदर लश्कर है, ऊपर से छलांग लगाना है, कूदना है और कूद कर दरवाजे तक पहुंचना है, लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचना है और पहुंच के दरवाजा खोलना है। कहते हैं हजरत बरा बिन मालिक ऊपर पहुंचे और तीर और तलवार के जख्मों को बर्दाश्त करते हुए, रलते हुए और लड़ते हुए, लुढ़कते हुए, हर आखिरी सांसें लेते लेते उन्होंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल दिया तो सहाबा इकराम का लश्कर दुश्मनों पर अजाब की तरह नाजिल हुआ। कहते हैं हजरत बरा बिन मालिक जब दरवाजे तक पहुंचे थे तो तीर और तलवार के 80 से ज्यादा जख्म उनकी बॉडी पर थे। कितने भाइयों? 80 से ज्यादा जख्म। एक जख्म लग जाता है तो 4 दिन बेड रेस्ट हो जाता है हमारा, है ना। हल्की सी ठोकर लग जाती है तो क्या हो जाता है, हमसे चला नहीं जाता। तीरों तलवार के 80 से ज्यादा जख्म थे और उस जख्मी चूर हालत में उन्होंने जो दरवाजा खोला था, कुर्बान जाए हजरत बरा बिन मालिक का। ये नबी के दीवाने हैं, नबी पर मर मिटने वाले हैं, नबी के आशिक, सहाबा से बढ़कर नबी से मोहब्बत करने वाला। अरे बोलो ना भाई, हो सकता है? नहीं हो सकता। लिख लो ना ये बात। अल्लाह ने उस जमात को नबी से उस मोहब्बत की वजह से ही चुना था, उस जमाने के लिए चुना था। हम उस जमाने के लायक नहीं थे। अल्लाह ने उस खास जमात को उस नबी का दीवाना बना के चुना था। हमें ये बात समझने की जरूरत है, हाँ ये बात जानने की जरूरत है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्तों मैं असल मौजूद पे आया भी नहीं हूं, वक्त तो पूरा हो चुका है और अभी भी लोग कट्टों पे बैठे हुए, अपने अपनी दुकानों में बैठे हुए मजे ले रहे। अल्लाह के घर में आने के लिए वक्त नहीं है। माएँ अगर मेरी बात सुन रही हैं तो अपने बेटों को भेज दो, औरतें अगर अपनी बात सुन रही तो अपने शौहरों को भेज दो, और अगर बहनें सुन रही हैं तो वो अपने भाइयों को अल्लाह के घर भेज दो। अल्लाह के घर आना बहुत जरूरी है। अगर अल्लाह के घर नहीं आओगे तो एक दिन लाए जाओगे। लाए जाने से पहले आ जाओ, आते रहने की आदत डाल लो, और ना एक दिन क्या होगा, लाया जाएगा, कांधों पे उठा के लाया जाएगा। उससे पहले संभलने की जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्तों। आज मैं आप हजरात के सामने बहुत सारे अनावीन हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनमें से मैं चंद इशारे आप हजरात को देना चाहता था। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए कितनी अहम है। मैं शुरू में एक बात कही थी कि हम किसके उम्मती हैं, हम जानते हैं? नहीं बोलो ना, हम किसके उम्मती हैं, जरा जबान से कह दो। बाकी हजरात नहीं जानते, कह दो ना एक मर्तबा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ये बात हम अपने दिल से मानते हैं? जरा पूछो ना अपने दिल से, जरा पूछो ना अपनी जिंदगी से,
क्या मैं ये बात मानता हूं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं? अपनी पूछो ना अपने हालात से कि मैं क्या मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। तुम्हारी जिंदगी इनकार करेगी, तुम्हारे चाल इनकार करेंगे, तुम्हारे अफआल इनकार करेंगे, तुम्हारे आदत इनकार करेंगे कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती तो हो, पर उम्मती होने के लायक नहीं हो। नहीं समझे मेरी बात? जिस नबी का उम्मती होने का दावा है, क्या उस प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारी जिंदगी में है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए अगर कामयाबी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में है, वरना तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को अगर हमने अपनानी है, अपने चेहरों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की तरह बनाना है, अपने लिबास को मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिबास की तरह बनाना है, अपने सरों पे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह ताज को सजाना है, अपनी जिंदगी को मोहम्मद रसूलुल्लाह के अतवार, अफआल और किरदार, अहवाल, अक़वाल, अफ़आल, इन सारी चीजों से अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करना है। अफसोस की बात बताऊं मैं आपको, जरा जाकर अपने घरों में अपने बच्चों से पूछ लेना कि हमारे प्यारे नबी का नाम क्या है। आपको हकीकत पता लगेगी, हमारे बच्चों को हमारे नबी का नाम नहीं मालूम। हमारा बच्चा कहेगा, बोलो बेटा हमारे नबी का नाम क्या है? क्या बोलते हैं हमारे बच्चे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। कौन है? बेटा हमारे नबी का नाम क्या है? हुजूर हमारे नबी हैं। बेटा नाम क्या है? भाई हमारे नबी का नाम क्या है? जिस नबी की उम्मती होने का दावा है, उसी नबी का नाम नहीं मालूम। कितने अफसोस की बात है। मैंने एसएलसी पढ़ने वाले 10वीं क्लास के कई बच्चों से मैंने सवाल पूछा है, मुझे यही जवाब मिला है जो मैंने आपके सामने दिया है। बेटा नाम क्या हमारे नबी का? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज मर्तबा मैंने जानबूझकर उसके बाप के सामने मैंने हमारे नबी का नाम उसके बेटे से पूछा। तो बाप अपने बेटे को मेरे सामने लुकमा देते हुए उसे बता रहा है, बेटा बोलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका मतलब बाप को भी नहीं मालूम क्या है भाई हमारे नबी का नाम? हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन नजर बिन नज़ार बिन माद बिन आदनान। यह हमारे नबी ने अपना नाम बताया है, हमने अपने बच्चों को भी याद करवाया है। हमारे नबी को जब कोई नाम पूछता था तो हमारे नबी इतना बताते थे। हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु। बताएंगे अपने बच्चों को। गुज़िश्ता जुमा मैंने एक पैगाम दिया था। क्या पैगाम दिया था भाई? अपने घरों में जाके एक सवाल पूछना। क्या सवाल है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? कितनी भाई? 5 चीजों पर है। पूछा था आप हजरात ने अपने घरों में जाके। कौन कौन पूछे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो 4-5 पूछे, बहुत बड़ी बात है। सारे नहीं पूछे, चलो 5 हजरात ने पूछा, मतलब 5 खानदानों ने पूछ लिया। और उनसे कहना कि वो भी अपने दोस्तों में ये बात करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी के दादा का अब्बा का नाम क्या है? अम्मी का नाम क्या है? दादा का नाम क्या है? दादी का नाम क्या है? अम्मी का नाम क्या है? नानी का नाम क्या है? नाना का नाम क्या है? नहीं समझे? इतना जानते हैं?
پوچھیں گے؟ بول دو میں آپ حضرات کو. چلو ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد. ہمارے نبی کے ابو کا نام عبداللہ. ہمارے نبی کے امی کا نام بی بی آمینہ. یاد رکھیں گے بھائی, بولو اپنی زبان سے بولو, یاد ہو جائے گا. چلو دوبارہ, ہمارے نبی کا نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے ابو کا نام عبداللہ. ہمارے نبی کے امی کا نام بی بی آمینہ. ٹھیک ہے, اتنا ہو گیا. اب آگے, ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب. ہمارے نبی کے دادی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. ہمارے نبی کے دادی کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام بھی فاطمہ, دادی کا نام بھی فاطمہ. چلو ہمارے نبی کے امی کا نام کیا بولے تھے؟ نانی کا نام کیا ہے؟ برہ. نانا کا نام عبد مناف. وہب بن عبد مناف. وہب ہے اصل میں, ان کے ابا کا نام عبد مناف ہے. وہب ہمارے نبی کے نانا کا نام ہے. سمجھیں گے میرے دوستو؟ یاد ہو گیا؟ دوبارہ بولو. یہ اپنے گھروں میں جا کے بتانا ہے. جن کے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں ان کو تو پتا ہے, جن کے بچے نہیں پڑھتے ان سے بھی جا کے پوچھو. یہ بات جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جس نبی کے ہم امتی ہیں نا, ہم جانتے نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, کتنا بڑا رتبہ ہے. ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہمارے نبی نے ہمارے لیے آخر کیا کیا ہے. نہیں کیا ہے کچھ. میرے دوستوں, ایک بات اچھی طرح سن لیں. کسی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے وہ محبتیں نہیں دکھائیں جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی. کسی باپ نے اپنے بچے کے لیے, اکلوتے بیٹے کے لیے, جو 20 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد یا بڑھاپے میں ایک اکیلی اکلوتی اولاد ہوئی ہو, اور اس بیٹے سے اس باپ نے اتنی محبت نہیں کی ہے, اس بیٹے کے لیے اس باپ نے اتنے آنسو نہیں بہائے, رب محمد کی قسم, جتنے آنسو حضرت محمد رسول اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بہائے. اس نبی کو ہم بھول گئے, اس پیارے نبی کو ہم بھول گئے, اس پیارے نبی کے اخلاق کو ہم بھول گئے, ان کے کردار کو ہم بھول گئے, ان کے افعال کو ہم بھول گئے, ان کی زندگی کو ہم بھول گئے. ان کے جیسے بال بنا لو. ہاں نا, ہمیں امریکہ کی بال چاہیے, ہمیں تہذیب کے بال چاہیے. یورپ اور امریکہ کے بھکاری بن کر ہم زندگی گزاریں گے. محمد رسول اللہ کا شیدائی بننا ہمیں گوارا نہیں ہے. میرے دوستوں, اللہ کے نبی نے جو مشن دیا ہے اس مشن کو زندہ کرو. اس مہینے میں ولادت کی ایک جھلک آپ کو دیتا ہوں, ایک جھلک دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کس کے امتی ہیں. میرے دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ ربیع الاول کا مہینہ, 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کی صبح کو, پیر کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ذہن میں رکھ رہے میرے دوستو, کب پیدا ہوئے تھے؟ کون سی تاریخ کو؟ 9 ربیع الاول. کیا بولو بھائی, سارے بولو نا. 9 ربیع الاول کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں صبح صادق کے وقت میں, صبح صادق کا ایسا وقت ہے جو کہ سورج نکلنے کا وقت ہے, رات کے ختم ہونے کا وقت ہے, ایسے وقت میں میرے نبی آئے جس سے رات نے بھی فائدہ اٹھایا ہو, دن میں بھی فائدہ اٹھایا ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اگر انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جاننا چاہتے ہو, میرے نبی کا ڈیٹ آف برتھ 22 اپریل سن 570 پر 1 عیسوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں 5:40 پر اللہ کے نبی مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے. اب آپ حضرات پوچھیں گے, کہا حضرت وہ ٹائم کو گھڑیاچ نہیں تھے, تمہیں ٹائم بھی بول رہے نا, واچش نہیں تھی نا, ٹائم کیسا تھا؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق میں پیدا ہوئے. 22 اپریل کے موقع پر ربیع الاول کے ان دنوں میں 22 اپریل کو اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان دنوں میں صبح صادق کا وقت 5:40 پر مکے میں رہے گا.
نہیں سمجھے؟ ارے بھی سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، کہنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں، ایک فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے، ہر بچہ گندا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کی گندگی کے وہ آلودگی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، لیکن میرے نبی بالکل پاک پوتر پیدا ہوئے تھے، بالکل پاکیزہ تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی جب آئے تھے، جیسے اللہ کے نبی کو رکھا گیا تو فرماتے اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، سجدے کی حالت میں تھے، اور انگلیوں کا اشارہ تھا، ایک انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا۔ نبی آئے، آتے ہی سب سے پہلے جس کا اشارہ کیا تھا وہ مشن تھا، کون سا؟ توحید کا مشن تھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا مشن۔ اشارے سے اللہ کے نبی نے انگلی انگشت شہادت سے اشارہ کر کے بتلا دیا، کہا میں آیا ہوں جشن کے لیے نہیں، میں آیا ہوں مشن کو لے۔ میرا آنے کا مقصد جشن نہیں ہے، میرے آنے کا مقصد مشن ہے، کہ توحید کے مشن کو لے کر آیا ہوں۔ کفر کی صدائیں ہیں، بدعات کی صدائیں ہیں، شرک کی صدائیں ہیں، ظلمتیں ہیں، ان سارے ظلمتوں کو محمد رسول اللہ اپنے نور سے اجالا کر دے گا، روشنی کر دے گا۔ یہ آفتاب رسالت، یہ مہتاب رسالت حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کو لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے بھائی؟ ایک بات یہ بھی بتلا دوں میں آپ کو، پھر نہ کہنا کہ بھی ہمارے نبی کی آمد کی حضرت کو کوئی خوشیش نہیں۔ کان کھول کے سنیں میری بات، جو تاخیر سے آنے والے وہ بھی سن لیں، کان کھول کے سن لیں، میں جو بات بولنے جا رہا ہوں اسے اچھی طرح سن لیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر رمضان کی عید اور بقرعید کی عید سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی کے آنے پر خوشی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ ہاں۔ لیکن ایک بات ہے، صحابہ سے زیادہ عاشق کوئی تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتایا کس نے بتایا بھائی؟ صحابہ نے بتایا نا۔ اس کا مطلب صحابہ کو معلوم تھا۔ کیا صحابہ نے خوشی منائی؟ ارے بولو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کبھی ایسا دور آیا؟ حضرت ابو بکر کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا؟ چلو بتاؤ، صحابہ میں سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کون؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی خوش ہونا الگ بات ہے، خوشی کو منانا الگ بات ہے۔ خوشی ہے، وہ آئے، وہ آ گئے تو آ گئے، آ گیا، دنیا میں انقلاب آ گیا۔ وہ آئے، دنیا میں انقلاب آ گیا۔ اللہ کے نبی فاران کی چوٹیوں سے جو طلوع ہوئے تھے، اللہ کے نبی ساری دنیا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی، ایک ہے آسمان کا سورج، ایک ہے میرا سورج۔ ایک ہے آسمان کا سورج اور ایک ہے میرا سورج۔ لنا شمس وللہ فاق شمس۔ میرا آسمان کا سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، شام کو، صبح کو نکلتا ہے، شام کو کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا سورج ہے کہ طلوع تو ہو گیا، غروب ہونے کا نام لیتا ہی نہیں، ساری دنیا کو روشن کر رہا۔ آج بھی محمد الرسول اللہ کے روزے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ آج بھی ہمارے سینوں میں جو روشنی ہے، اس کا مین قلب اطہر سے تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تعلق ہے۔ نبی نے فرمایا، من کان مؤمن، ہر وہ مومن جو متقی ہوگا، وہ عالی، وہ میرے خاندان والا ہوگا۔ دو شرطیں لگائی، ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقوی۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی وہ کون ہوگا؟ مومن ہوگا۔ لیکن ایک بات میرے دوستوں،
اللہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تڑپے ہیں, بڑا روئے ہیں, بڑا گڑ گڑائے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اما حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ایک واقعہ بتا دوں. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خود کہتی ہیں, خود ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا, کچھ نہیں تھا, کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر تشریف لے گئے, کہیں کام کیا, کچھ پیسے ہاتھ آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 روٹیاں ان کو کام کی اجرت میں ملی, وہ 2 روٹیاں لے کر اپنے گھر آئے. 2 بچے بھوکے تھے اور حضرت فاطمہ بھوکی تھی, حضرت علی خود بھوکے تھے. 2 روٹیاں لے کر گھر میں آئے, دسترخوان پر بیٹھ کر روٹیوں کو توڑ کر پانی میں بھگو کر کھانے لگے تھے. حضرت فاطمہ نے روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیا, کہا ابا جان کو دیکھا دے آؤں گی. ابا جان یاد آ گئے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی. میں توجہ چاہتا ہوں, میں مزے کے لیے بات نہیں کر رہا, میں مزے کے لیے بات نہیں کر رہا. آپ بھی کانوں کے لیے مزے کے لیے مت سننا, ہرگز نہ سننا, ہرگز, ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دیکھیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا لیا اور روٹی کے ٹکڑے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. کہا اللہ کے نبی 3 دن کے بعد حضرت علی نے کہیں سے روٹی کا انتظام کیا تھا اور میں نے روٹی کو ہاتھ میں لیا تو مجھے یاد آپ کی آ گئی, میں آپ کے پاس لے آئی ہوں. اللہ کے نبی ایک روٹی کا ٹکڑا قبول فرما لیجیے. ایک روٹی کا, روٹی نہیں, ہاں ایک روٹی کا ٹکڑا قبول فرما لیجیے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا, کہا لاؤ بیٹی, لاؤ بیٹی. اللہ کے نبی نے اسے پانی میں ڈبو کے اسے چبایا اور حلق سے نیچے اتارا, پانی کا ایک گھونٹ پیا, الحمدللہ کہا اور اپنی بیٹی سے فرمایا, بیٹی 7 دن کے بعد تیرے باپ کے حلق میں پہلا لقمہ گیا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, ایک دن کی بات ہے کہ رات میں اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے, کبھی ادھر کروٹ بدلتے, کبھی ادھر کروٹ بدلتے, کروٹیں بدل رہے. اما عائشہ صدیقہ بارہا دیکھ رہی کہ حجر کے ایک کونے پہ لکڑی ہوتی تھی, اس لکڑی پہ لے جا کے اپنے پیٹ کو ڈال دیا اور بے قراری اور بے چینی کی حالت تھی. اما عائشہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ کو تکلیف ہے, آپ کو کوئی تکلیف ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہا عائشہ کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بس بھوک ہے. اما عائشہ جوش میں آ گئی اور اللہ کے نبی سے کہنے, اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا کیوں نہیں کرتے, اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمان سے جنت سے دسترخوان اتار دے گا, آپ کے لیے مرغ مسلم اتر جائے گا. آپ ایک مرتبہ دعا کر دے, کیوں نہ اتارے؟ جس کے انگش کی شہادت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہو, جو ایک مرتبہ انگلی ہلا دے چاند جیسا پوری کائنات 2 ٹکڑے میں بدل جاوے, جس کے انگش کی شہادت سے جبریل نیچے اتر جانے کو تیار ہے, جس کے ایک حکم پر جبریل آنے کو تیار ہو, کیا ان کی ہاتھ اٹھانے پر اللہ جنت سے دسترخوان نہیں اتارے گا؟ کہا اللہ کے نبی کا جواب سنے. اللہ کے نبی نے فرمایا, عائشہ بات وہ نہیں ہے, اگر میں دعا کروں تو جنت سے دسترخوان اترے گا. کان کھول کے سنے نوجوانوں, اللہ کے بندوں, اللہ کی بندیوں, اچھی طرح سن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے ہاتھ اٹھانے پہ جنت کا دسترخوان اترے گا, ضرور اترے گا, لیکن میں نہیں چاہتا کیسا ہو. اما عائشہ نے پوچھا, آخر کیوں, وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا, اگر میں آج جنت سے دسترخوان منگوا لوں گا اور کھا کر اپنی بھوک کی جو آگ ہے میرے پیٹ میں, وہ اگر میں اسے مٹا لوں گا, کل کے دن میرا کوئی امتی بھوکا ہوگا, وہ یہ سوچے گا کہ ہمارے نبی تو جنت سے دسترخوان اتار لیتے تھے. میں نہیں چاہتا کہ میرے امتی کو تکلیف ہو, میں برداشت کر لوں گا, میں سہ لوں گا, لیکن میرے امتیوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. میرے وہ دوستوں, مجھے بتاؤ, ایسا پیارا نبی کسی کو ملے گا؟ اتنا پیار کرنے والا نبی کسی کو ملے گا؟ اتنا تڑپنے والا اپنی امت کے لیے کسی کو ملے گا؟ لیکن معاف کرے, ان کی امت نے ان کو بڑا دکھ دیا ہے, ان کی امت نے ان کو بڑا ستایا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. امت نماز چھوڑتی ہے, نبی کے سینے میں درد ہوتا ہے.
कितनी नमाजें उड़ा देते हैं हम लोग, खड़े खड़े उड़ा देते हैं, खड़े खड़े रसूलुल्लाह को सता देते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए नबी का नाम लेकर नबी के नाम पर गलत काम मत करना। ये जितने डीजे बजाने वाले लोग हैं, कान खोलकर अच्छी तरह सुन ले, अच्छी तरह सुन ले। वो जिसने भी डीजे का इंतजाम किया या डीजे के पास गया या डीजे के लिए बात किया, जहां से कहीं भी इंतजाम करवाया, कसम अल्लाह की खाकर कहता हूं मेंबर रसूल पे, वो नबी का आशिक हो ही नहीं सकता। वो नबी का गुस्ताख है, नबी का दुश्मन है। ये बात ज़हन में रख लो। बॉक्स का, डीजे का कोई ताल्लुक इस्लाम से, रसूलुल्लाह से नहीं है, नहीं है। ये बात ज़हन में रख ले। डीजे लगाने वाला नबी का दीवाना नहीं, नबी का दुश्मन है। हाँ, देख लिया मैंने अपनी आंखों से बहुत। नबी के नाम लगाकर नबी के नाम के नीचे गाने बजाते हो, शर्म नहीं आती? नबी म्यूजिक को पसंद करते थे भाइयों? मुझे बताओ कौन कौन इस बात पर मुत्तफिक है? नबी म्यूजिक को पसंद करते थे? जो नहीं पसंद करते थे कह रहे, वो हाथ उठा के मुझे बता दे। जो नहीं हाथ नीचे रखे वो समझते हैं कि नबी म्यूजिक पसंद करते थे। ना मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक को हराम करा दिया है। म्यूजिक बजाने वालों के लिए हदीस में लानतें बरसाई हैं और जहन्नम में बड़े बड़े अजाब उनके लिए तैयार है। हाँ, ना डीजे बजाने वालों के पास। एक नौजवान ने तो मुझसे पूछा था किसी ने, क्या हजरत आज के दिन भी नाचने नहीं देते ना तुम्हें मंजे? ओ अल्लाह के बंदे, किसका नाम लेके नाच रहा है भाई? नाच रहा है ना, जाओ ना क्लबों में, नाचने वाली जगह पे रखो। मेरे नबी के नाम पे नाचोगे तो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना गुस्ताखी भी अगर कोई करेगा, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? कौन नहीं बर्दाश्त करेगा? मुझे हाथ उठा के बता दो। जिसे बर्दाश्त नहीं है वो बताए, जिसके दिल में मोहब्बत है रसूलुल्लाह की, वो हाथ उठा के बता दे। ये लोगों को पानी उछालना और रेज उड़ाना और लोगों को तकलीफ देना, हमारे नबी ने फरमाया ईज़ाउल मुस्लिम हराम, तकलीफ देना हराम है। ये काय की खुशी है भाई? ये खुशी नहीं है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत का जनाजा निकाल रहे हैं आप। मेरा एक एक लफ्ज को लिख लो, मैंने जो कह रहा हूं वो बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं। नबी की शान में अदना गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी, कहीं भी नहीं आएगा। डीजे नहीं उतरेगा, डीजे नहीं आएगा, ना बॉक्स आएंगे ना आएंगे। अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो वापस ले लो। गलत जगह लगाने के बजाय अच्छी जगह लगाकर अल्लाह से सवाब कमा लो, नेकियां कमा लो। अपने मरहूम बाप दादाओं के नाम पे इसाले सवाब कर दो, सवाब मिल जाएगा। गलत जगह हरगिज ना मेरे दोस्तों, गलत जगह हरगिज ना। डीजे हरगिज नहीं बजेगा मेरे दोस्तों। अल्लाह के लिए कौन कौन तैयार है इसके लिए? ना बजाएंगे ना बजने देंगे, ना बजाएंगे। हाँ, ये बात ज़हन में रखें। गलत गलत है, सही सही है। उसके लिए देखिए, बात गलत सही से भी आगे ऊपर की है कि नबी की शान में गुस्ताखी, चाहे अपनी जान चली जावे, कुर्बान है अपनी जान हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, उनकी इज्जत पर, उनके नामूस पे कुर्बान है, लेकिन गलत काम हरगिज होने नहीं देंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन एक आखिरी पैगाम मैं आप हजरात को यह देना चाहता हूँ, सुन लें। हालात पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क में खतरनाक होते जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ अमलाक के तहत, वक्फ अमलाक के तहत पूरे मुल्क में मोदी हुकूमत ने
اور چاروں طرف سے انہوں نے یہ لاگو کر دیا ہے کہ بھی ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے پرکھوں نے جو جائیدادیں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر وقف کی ہیں، ان جائیدادوں کو ہڑپنا چاہتے ہیں، ان جائیدادوں کو سرکار اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے، اور خاص طور پر مودی حکومت جس حکومت نے کبھی بھی کسی کا بھلا کیا ہے بھائی، نہ ملک کا کیا ہے، نہ ہی کسی قوم کا بھلا کیا ہے، کسی کا نہیں بھلا کیا ہے، ملک کا بھی بھلا نہیں کیا، سب بیچ ڈالا انہوں نے، خود کی بسکم وہ بھی بیچ ڈالا، ریلوے بیچ دیا، پتہ نہیں کیا کیا بیچ دیا، پتہ نہیں خود کو کب بیچے گا، سب بیچ رہے ہیں، اور ہماری املاک قبضے میں لے رہے ہیں، بچا جب کچھ نہیں، تو ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں نے جو املاک، اگر یہ لوگ قبضے میں لے لیے، اگر یہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اور کون جب چاہے وہ مسجد کو تالا لگانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمارے اوقاف کی مساجد کو تالے لگائیں گے، جہاں چاہے جائیں گے، جس طرح چاہے کرنے کی کوششیں کریں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک جی پی سی بنایا ہے، ایک سکینر لگوایا ہے، اسکینر بنایا، اور اس کے ذریعے سے ایک ای میل بھیج کر اس کے اپوز کرنا ہے، اپوزٹ میں کیا کرنا ہے، اپنی رائے دینا ہے۔ اس کے لیے ساری چیزیں ان کی طرف سے تیار ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ایک اسکینر ہوگا، اسے اسکین کرنا، اس کے اندر ایک پیغام آئے گا، پھر آپ کا ای میل کھلے گا، ای میل میں جائیں گے تو آپ کو پورا لکھا ہوا ملے گا، آپ کو وہ میسج جی پی سی کو فارورڈ کر دینا ہے۔ کون کون کر چکے ہیں اب تک؟ بہت سارے افراد کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کام ابھی کرنا ہے، سارے افراد سے کروانا ہے۔ کیا بھی آپ حضرات وقف املاک کو بچانا چاہتے ہیں؟ کون کون بچانا چاہتے ہیں؟ جب سارے بچانا چاہتے ہیں تو یہ میسج بھیجے بغیر ہرگز باہر نہ جائیے گا۔ اس کے لیے چند نوجوانوں کی ضرورت ہے، وہ نوجوانوں کو دروازوں پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے وہ میسج ان کے نمبروں پہ بھیج کے ان کے نمبر کے تھرو سے وہ میسج فارورڈ کروانا ہے۔ ذرا مجھے بتا دو وہ نوجوان کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ابھی نماز کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا نیک کام پورا ہو جاوے۔ جی ہمارے مؤذن صاحب خود تیار ہے، اور ماشاءاللہ 4 ہو گئے، اور احباب کی ضرورت ہے ماشاءاللہ 5 6، اور گیٹ میں اسکینر بھی لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو نوجوان رہبری کریں گے۔ اور بتا دیں، اور تھوڑے باہر کے حصے میں کوئی تیار نہیں ہے، یا باہر کے حصے میں کوئی نوجوان نہیں ہے بھائی؟ نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو یہ احباب دونوں گیٹوں پہ کھڑے ہو جائیں، جانے والا مجمع سب سے پہلے وہ میسج بھیجے بغیر ہرگز نہ جائے، یا جلدی جانا ہے تو کم از کم وہ میسج لے کر پھر جب آپ کو فرصت ملے گھر میں، پھر سمجھ میں آ جائے تو اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، سب کی طرف سے وہ میسج صرف فارورڈ کرنا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنا بورڈ ہے، انہوں نے وہ میسج سارا تیار کیا ہوا ہے، صرف فارورڈ کرنا، صرف بٹن دبانا اور آگے بھیج دینا ہے، سب کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ صرف ہماری یہ گواہی ہے کہ بھی ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں، اس بل کے اپوز ہیں، اس بل کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہمارے پرکھوں کی جائیداد ہماری ہے، تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کو کون کون جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے ہماری مسجد کے جامع مسجد کے ذمہ داروں نے آج سے عشاء کی نماز کے بعد ہر دن مسلسل 10 دن تک 15 ستمبر تک ہر دن سیرت النبی کی مجلس منعقد ہوگی، جس کے اندر ترتیب وار نبی کے بچپن سے، نبی کا لڑکپن، نبی کی جوانی، نبی کی ہجرت، اور اسی طرح نبی کی نبوت، نبی کی بعثت، ان ساری چیزوں کو ترتیب وار بیان کیا جائے گا۔ وہ آج بعد نماز عشاء سے شروع ہوگا، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا۔ مستورات کے لیے کالونی میں مدرسہ حمایت القرآن نسواں میں انتظام رہے گا، اور گوری پاڑیا میں اردو اسکول کے اندر مستورات کے لیے انتظام رہے گا۔ کیا آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ شرکت کرنے کے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔